اس نے وہ جو نیٹو سپلائی ہے اس کے راستے میں کیوں نہیں دھرنا دیا؟ اعجاز بٹ صاحب کے دور میں تو اس کا آوا کا آوا ہی بگڑ گیا. سربراہ کو سب سے پہلے وہ ریزائن کرنے کا تو خانہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. جی ویلکم بیک ناظرین. جناب عارف صاحب، یہ جو اکبر بگٹی کے مرڈر کیس میں اس وقت پرویز مشرف کا، شوکت عزیز کا اور جام یوسف کے جو وارنٹس ایشو ہوئے ہیں، اس پہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پہ جو شوکت عزیز صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے جو پروونشل پولیس چیف ہے کہ جی اس میں پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں. ایک تو اپنے آپ کو تو ہر وہ شاید نکال ہی رہے ہیں بس اس وقت کے وزیر اعظم کے، یہ پرویز مشرف صاحب کو بھی شاید اس سچویشن سے نکالنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ تو شوکت عزیز صاحب کا جو لیٹر ہے یہ تو ایک عذر لنگ ہے. اب سب کو علم ہے اس چیز کا کہ مشرف صاحب کے دور میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سارا کچھ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی بلکہ وہاں پہ ایک قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی حکومت تھی. اور جو اس وقت کے جو ایم آئی چیف تھے وہ مائکرو مینج کر رہے تھے وہاں، اور جو وہاں کے انٹیلیجنس چیف تھے وہی اصل حکمران تھے وہاں کے. اور بگٹی صاحب جو ہیں وہ اوپنلی چیلنج کر رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو. اس تناظر میں یہ کہنا کہ جی اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار تھی، یہ تو بالکل یہ قسم کی ایک بودھی قسم کی دلیل ہے. شوکت عزیز صاحب یہ بھی میں معلوم ہے کہ اس وزیر اعظم تھے، لیکن وہ بھی اسی طرح ہی وزیر اعظم برائے نام تھے. مشرف صاحب جو ہیں وہ سارے ڈیسیشن جو ہیں بطور پریزیڈنٹ اور بطور آرمی چیف وہ خود ہی لیا کرتے تھے. تو اس بارے میں مجھے علم ہے کہ تھوڑا سا اپنی ناقص علم ہے اس زمانے میں کہ یہ فیصلہ ہوا کہ جی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سارے ذمہ داران موجود تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی یہ پروپوزل آیا ایم آئی چیف کی طرف سے کہ جی اس کو بگٹی کو اسٹیٹ ایلیمنیٹ کیا جائے. اس کی مخالفت کی مشرف صاحب کے بعض ایڈوائزرز ہیں جس میں طارق عزیز صاحب بھی پیش تھے جو ان کے دوست تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ٹل گیا. اس کے بعد جو میں نے جو سنا ہے کم از کم کہ ادھر اسی ایم آئی چیف نے مشرف صاحب کو فون کیا اور فون پہ اپروول لے لی کہ بگٹی صاحب کو اڑا دیا جائے. تو بگٹی صاحب کو تو باقاعدہ اسیسینیٹ کیا گیا. تو اس پہلو سے یہ شوکت عزیز صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بات جو کی ہے. اب اگر آپ پوچھیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں تو اس کے محرکات جو ہیں بڑے خوفناک ہیں کہ ایک طرف تو ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے، انٹرپول کی بات ہو رہی ہے اگر گورنمنٹ آف پاکستان واقعی سیریس ہو ان کو واپس لانے میں. ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. دوسرے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے اور پاکستان کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، یعنی آپ ان کو وہاں سے واپس نہیں لایا جا سکتا. اب میں نے یہ سنا ہے کہ مشرف صاحب آج کل وہاں امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں کیپٹل ہل میں اور ان کے ایڈمنسٹریشن سے کہ جی مجھے مارچ میں واپس جانا ہے تو آپ مجھے واپس بھجوائیں. میرے لیے کوئی رستہ بنایا جائے، اور شاید کوئی پرانے پریسیڈنٹس جو ہیں وہ بھی کوٹ کر رہے ہوں کہ جیسے پہلے لیڈرشپ کے لیے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ کی جو ڈیل ہوئی تھی جی این آر او والی، اس میں برٹش ہائی کمشنر جو ہمارے مارک لائل گرانٹ ہیں وہ بڑے مظہر المام تھے، امریکہ تھا، اور وہ بالآخر گارنٹیز کے ذریعے وہ واپس آئیں. بعد میں اس کا جو مشرف نے جو حشر کیا وہ تو بگٹی کا مرڈر تو ایک طرف رہا ہے، یہ جو بے نظیر کا مرڈر ہوا یہ ایک الگ کہانی ہے. جی نظامی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ طلال بگٹی صاحب ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اسی بلوچستان کے مسئلے پہ. طلال بگٹی صاحب، ابھی پرویز مشرف کے، شوکت عزیز کے اور جام یوسف کے ریڈ وارنٹس ایشو ہوئے ہیں، تو شوکت عزیز صاحب نے بلوچستان کے پولیس چیف کو یہ لکھا ہے کہ اس میں اس وقت کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی اکبر بگٹی صاحب کے مرڈر کی، وفاقی حکومت جو تھی اس وقت کی اس کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اور دیکھیں جی سارے بدماش اس میں ملوث ہیں، صوبائی اس وقت کی حکومت، چاہے کہ وہ گورنر ہو مرکز کا ایجنٹ، چاہے مشرف ہو، چاہے شوکت عزیز ہو، یا وہ جو راؤ سکندر فوت ہو گئے ہیں، یا یہ جو این ڈبلیو اے پی کا ہے
اس وقت کیا کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر تھا, کیا نام ہے اس کا, آفتاب شیرپاؤ, جی جی, یہ سب اس میں ملوث ہیں. پورا ٹیم کا ورک تھا. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی کام نہیں ہے, میں تو عدالت پر حیران ہوں کہ قتل کے کیس میں اس کو سامنے پیش کرنے کی بجائے اس کے خط وصول کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. تو عدالت عدلیہ کے لیے ابھی کیا کہوں عدلیہ کو. طلال صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عارف نظامی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو فیصلے اس وقت کیے جا رہے تھے وہ تو پرویز مشرف کر رہا تھا, یا اس وقت کے جو ڈی جی ایم آئی ہیں یا ان کی جو فوجی قیادت تھی وہ کر رہی تھی. شوکت عزیز صاحب شاید پھر ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس وقت اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو چلیں, اگر ایسے اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے اور ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تھا یا نہیں لیا گیا, یہ فوری طور پر استعفے دے دیتے. یہ اپنے کھانے پینے, اپنے رشوت خوری کے بل بوتے پر مس کے بھائی نواب بگٹی شہید ہو یا پاکستان ٹوٹے یا آسمان گرے پاکستان پر, ہم اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور نکل جائیں گے. وہی بات ہوگی, کھا پی کے نکل گئے. جی ٹھیک ٹھیک. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوکت عزیز صاحب جو ہیں ان کا یہ بیان جو ہے اس میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ شوکت عزیز اتنا دلیر ہے کہ اس نے بولا ہوگا کہ نواب بگٹی کو مارو یا قتل کرو. وہ اس کے بالکل برابر کے ذمہ دار ہیں. ہاں نہیں, دیکھیں اس میں ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا, اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے وزارت عظمیٰ کے مزے تو خوب لوٹے, لیکن جب ذمہ داری کی باری آئی تو آپ نے کہا جی وہ یا مشرف جانے یا پروونشل گورنمنٹ جانے. بالکل صحیح ہے. اور مشرف یہی کہے گا جی یہ تو صوبائی مسئلہ تھا, صوبہ کہے گا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں نا, یہ بتائیے کہ اب بلوچستان میں آپ کو صورتحال بہتر ہے کہ اب وہاں واقعی صوبائی حکومت فیصلہ کر رہی ہے؟ والا ہے, نیٹو اپنے فوجی اتار دے گا. جس انداز سے ہمارے حکمران, ہمارے فوجی قیادت یہاں بدماشی کر رہے ہیں, مسخ شدہ لاشیں پنجابیوں کے, بلوچوں کے, اغوا نما گرفتاری ہیں. دیکھیں جی, چلے مان گئے جی بلوچ ایک منٹ کے لیے کہ بلوچ پنجابیوں کو مار رہے ہیں, اوکے ڈن. ارے بھائی پچھلے 6 سال سے ہر تیسرے چوتھے دن پنجابی نائی, پولیس والا, موچی, راگیر, میسن مستری, ٹیچر یہ مارے جا رہے ہیں. مان گئے بلوچ مارے جی, پکڑا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ 72,000 قسم کی ایجنسی ہیں, پولیس کیوں نہیں پکڑا؟ ایک کیس بھی نہیں پکڑا گیا. وجہ کیا ہے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیوں اس کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ خود ایسے کر رہے ہیں, ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں. پاکستان قریب ٹوٹنے والا ہے. میرا بڑا دل کر رہا ہے پنجاب کا تفصیلی دورہ کروں. حالات سازگار ہوتے ہی میں پہلا کام یہی کروں گا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو آپ یہ معاف کریں, یہ غیر پارلیمانی لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے آگ لگا ہوا ہے کہ میرا ملک مجھے ٹوٹتے ہوئے دکھ رہا ہے. جنرل بیت اللہ جو اپنے آپ کو خٹک بولتا ہے اور یہ سامنے سے رنگ ہے, ایف سی کا انچارج ہے, اربوں روپیہ بھتہ رحمان ملک کے ذریعے ایوان صدر پہنچا رہے. افغانستان سے ہر روز اسلحہ, گولہ بارود, چرس, ہیروین, افیم آ رہا ہے. یہاں سے لائف سٹاک, آٹا, چینی, گندم, ڈالڈا, یہ پاؤڈر دودھ وغیرہ, مرغی سب جا رہے ہیں, جس نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا. مہنگائی آ گئی ہے, کمر توڑ غریب مر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. بگٹی صاحب آپ پنجاب کے دورے پہ آئے ہیں, ہم آپ کو یہاں تفصیلی انٹرویو کریں گے اور یہ پوچھیں گے آپ سے کہ بلوچستان کے مسئلے کا کیا حال ہے. مجھے پنجاب سے ویسی محبت ہے. سر زمین میں میں نے 14-15 سال گزارے ہیں, خاص کر جو کالج لائف میں نے گزارا ہے, جس کی وجہ سے مجھے پنجاب سے بڑی محبت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ بگٹی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. جی عارف صاحب, طلال بگٹی صاحب نے یہ جو بات کی کہ پاکستان حاکم بدہن ٹوٹنے والا ہے اور اس طرح کی صورتحال ہو گئی, میرا خیال ہے جو اکبر بگٹی صاحب کا جو انہیں کریڈٹ رہا کہ وہ بلوچستان میں ایک پرو فیڈریشن لیڈر کے طور پہ گنے جاتے رہے, اور انہوں نے ورسٹ سچویشن میں بھی, کرائسس میں بھی کبھی اس قسم کی بات نہیں کی. یہی بات ہے کہ یہ دیکھیے, اگرچہ ہم بلوچستان کا نام بہت لیتے ہیں, زرداری صاحب بھی گئے ہیں وہاں, ابھی گیلانی صاحب حال ہی میں ہو گئے ہیں, بلوچستان پیکج بھی آ چکا ہوا ہے, ان کو بجٹری سپورٹ بھی دی جا رہی ہے. اس کے باوجود وہاں پہ جو سینس آف ایلینیشن ہے اس کا آپ نے حال دیکھ لیا, اور اس کا سب سے بڑا جو افسوسناک پہلو یہی ہے کہ جہاں وہاں وہ لوگ عناصر جو کہ پرو فیڈریشن تھے ان کو بھی لیمینیٹ کر دیا. اب جن گورنر صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ لاہور میں آیا, انہوں نے گورنر ہاؤس میں بریفنگ دی ہے میں بڑی لمبی. انہوں نے کہا یہ جو سردار ہیں یہ تو ریلیونٹ ہو چکے ہوئے, اب تو نئی جنریشن جو ہے آ گئی ہوئی ہے, جو دکاندار ہیں اور یہ لوگ ہیں صاحب, یہ نئی جو ایلیمنٹ ہے ایک مڈل کلاس کی, یہ بلوچستان میں ریلیونٹ ہے, اور یہ پرو پاکستان سب کچھ صحیح ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے, اور اب یہ
جو باتیں ہیں یہ بڑی تشویشناک ہیں. ابھی 14 اگست کو وہاں پہ اگر جھنڈا نہ لہرا سکیں آپ پاکستان کا تو یہ واقعی لمحہ فکری ہے, اور ہماری حکومت کو پیکج دینے کی بجائے وہاں سے جو باقی چیزیں ہیں, مثلا اس میں اکنامک کے علاوہ کچھ سیاسی فیصلے ہیں. پھر آپ دیکھیے ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ یہ انہوں نے بھی نیٹو کا ذکر کیا کہ وہاں پہ امریکہ اور بھارت فوجیں اتار رہا ہے اپنی, جی بالکل, اور یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بلوچستان کو الگ کرنے کا فیصلہ کریے, تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ہمارے جو برضمیر ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ معاملات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں. پھر ایک جو پہلو اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک طرف رہا معاملہ, اب جس کو آپ کوئٹہ شورا کہتے ہیں وہ طالبان کی بھی ایک ہیڈ کوارٹر ہے. تو میری ایک بلوچستان یہ ایک پاؤڈر کیگ آف انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں. مطلب جو یہ بات کر رہے ہیں شاید اس حد تک نہ صورتحال ہو, لیکن اس ساری چیز سے جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں جن میں وہ ٹینڈنسیز ہیں ان کو تو ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے نا جی, اگر وہاں پہ سینس آف ایلینیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. نہیں, دوسرا یہ ہے کہ جو یہ اکبر بگٹی کا مرڈر کیس ہے اس میں انصاف ہونا چاہیے, اور وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا لال چاہیے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ شوکت عزیز صاحب کو بھی بالکل اسی طرح سزا ملنی چاہیے, کیونکہ اگر ڈائریکٹلی انوالو نہیں تو ابیٹمنٹ اس میں ضرور. شوکت عزیز صاحب جو ہیں ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, وہ تو ایسے ہی پاکستان سے چلے گئے, ان کو چاہیے آئیں اور آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ. ان کے لیے میرا خیال ہے اتنی بری سچویشن شاید نہ ہو جو مشرف کے لیے ہوگی. شاید نہ ہو. جی عارف نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں لکھیے zerebahs@sama.tv. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرمد بشیر اور عارف نظامی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.